من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون انسان کی یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ جتنی مختصر ہے اتنی ہی بے اعتباری بھی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ ہر چیز کی گارنٹی ہے، موبائل بنانے والا گارنٹی دیتا ہے کہ 1 سال تک یہ خراب نہیں ہوگا، گاڑی والا گاڑی بناتا ہے، گارنٹی دیتا ہے اس کا انجن 5 سال تک کی گارنٹی ہے، ٹویوٹا کمپنی کی، خراب نہیں ہوگا۔ بنانے والے کی 5 لمحے کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اس زندگی نے بڑی جلدی ختم ہو جانا ہے، اور اگر یہ زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانے کا سسٹم نہ ہو، پھر انسان آزاد ہے اپنی زندگی میں جو چاہے کرے، مزے کرے۔ لیکن اگر دل یہ گواہی دے کہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہ آیا ہوں، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہے، بھیجنے والا اللہ ہے، واپس لے جانے والا بھی اللہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، کوئی مقصد نہیں ہے، اور تم نے لوٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آنا؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ بے عقل بچہ وہ بے مقصد کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کام کا کوئی مقصد نہ ہو، لیکن جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ کبھی بے مقصد کام نہیں کرتا۔ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، وہ اپنا گھر بناتے ہیں، ریت کے اندر بیٹھ کے پاؤں پہ مٹی ڈالتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، 3 4 5 گھنٹے لگاتے ہیں، اور جاتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر سے سب گرا جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ کیوں؟ بچے ہیں، عقل نہیں ہے۔ کیا عقل مند آدمی کو ایسا کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی کسی ایسی کمپنی میں جاب کرے گا جہاں سیلری نہ ملے؟ مہینے کے بعد آپ سے کہیں جی تھینک یو، آپ نے بہت محنت کی، تھینک یو، لیکن نو سیلری، نو منی، نو ریال، نو ڈالر، کہ بھاڑ میں گیا تو اور تیری کمپنی، میں نے 1 مہینے جو کام کیا مجھے کیا ملا؟ کامن سینس کی باتیں ہیں نا۔ اے پیارے بھائی، اس خالق نے یہ آسمان بنایا، یہ زمین بچھائی، یہ دریا چلائے، یہ نہریں بہائی، یہ سمندر بنایا، یہ پہاڑ کی کیلیں میخیں اس زمین میں گاڑی، میرے لیے خوبصورت رزق کا بندوبست کیا، پھل فروٹ اگائے۔ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، اس جسم کی ضروریات اللہ نے اس مٹی سے پوری کی ہیں۔ گندم، چاول کہاں سے اگتے ہیں؟ اس زمین سے۔ فروٹ، بادام، اخروٹ، چلغوزے، اس زمین سے۔ جسم زمین سے بنا ہے نا، اس کی ساری ضروریات اللہ زمین سے پوری کر رہا ہے۔ روح کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس روح کی ضروریات بھی کہاں سے پوری ہوئی؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ بیکار نہیں ہے، اس کا مقصد ہے، اور مالک مقصد بیان کرتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا جی لِيَعْبُدُونَ أَوْ لِيَلْعَبُونَ لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ اس دنیا میں جا کے یہ میری عبادت کریں، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے کیوں؟ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے گفٹ میں جنت دی تھی، مفت میں جنت دی، پیدا کیا، جنت دے دی۔ جنت میں دل نہیں لگا ہمارے بابا کا، اماں حوا کو پیدا کر کے بیگم بھی دے دی، اور کہا جاؤ مزے کرو، اس جنت میں رہو، مفت میں جنت ملی۔ ایک گناہ ہوا، اس دھرتی پہ آئے، اب دوبارہ اس جنت کو کمانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی دی کہ پہلے گفٹ تھا، اب گفٹ نہیں ہے۔ اب اس زندگی کے مقصد کو پہچان لو گے، محنت کر لو گے، آخرت کما لو گے، تو واپس پھر اس جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ دنیا جس طرح ہم سمجھتے ہیں اس دنیا کو، ہماری اکثریت الا من رحم ربی،
ان کی کیفیت کیا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، کل کے لیے سامان سٹاک کر لینا، یہی زندگی ہے نا؟ دوبارہ دہراؤں، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، کل کے لیے سامان اکٹھا کر کے گھر لے آنا۔ اگر یہی زندگی ہماری ہے تو گدھے میں اور انسان میں کیا ڈفرینس ہے؟ ڈونکی میں اور ایک مین میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ گدھا کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سو جاتا ہے، سامان گدھا اپنی کمر پہ اٹھا کے لا کے گھر لے آتا ہے۔ نہیں، میرا اور آپ کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، مجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر میری اور آپ کی عقل میں آ جائے، سمجھ آ جائے، دل یقین کی دنیا میں اس حدیث کو تسلیم کر لے، ہماری پوری زندگی چینج ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے جیل ہے۔ اللہ ہم میں سے کسی کو جیل کی آزمائش میں نہ ڈالے۔ جیل میں کیا ہوتا ہے؟ نہ اپنی مرضی سے کھانا ملتا ہے۔ جیل میں کہہ سکتے ہیں جیلر کو آج سموسے پکوڑے کو دل کر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے تو ذرا سموسے پکوڑے لا دیجئے۔ کہا دال لبے کی دال کھائے تو بیکی شمیشی پکوڑے لے آئے۔ جیل میں بیٹھے ہو، خالہ جی کے گھر میں نہیں بیٹھے۔ جیل میں انسان قید ہے، جو کھانے کو ملے گا وہ کھانا ہے، جب وہ پانی دیں گے تب پینا ہے، جب آپ کی وہ ہتھکڑیاں اتار دیں گے باہر آؤٹنگ کے لیے تب جانا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں مومن کی پوری زندگی بیان کرتے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اپنی مرضی مومن کی نہیں ہے، خالق کی مرضی ہے۔ اپنی کوئی تمنا مومن کی نہیں ہے، جو خالق نے حلال کیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، جس کو خالق نے حرام کیا وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ والجنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ وہ شراب پیے، وہ زنا کرے، وہ سور کھائے، وہ کتا کھائے، وہ بلا کھائے، وہ حلال کھائے، وہ حرام کھائے، وہ کھائے نہ کھائے، جو مرضی کرے اس کے لیے یہی جنت ہے۔ اور ہمارے لیے یہ جہنم، ہمارے لیے یہ جیل، ہمارے لیے یہ قید خانہ ہے کہ اس قید خانے میں ہم نے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ اور مالک ہمارا اتنا رحمان اور رحیم ہے، اتنا پیارا ہے، اتنی ماں اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم گیا، وہ بچے کو تلاش کرتی پھرتی ہے، جب مل جاتا ہے چھاتی سے لگاتی ہے، فیڈ کرواتی ہے، چومتی ہے، چاٹتی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ فرمایا نہیں، یہ ماں تو اپنے اس بچے کے لیے پاگل ہو رہی تھی، یہ کیسے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ کہا اللہ کی قسم، یہ ماں اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں کرتی جو خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ عزیز ہے، وہ کریم ہے، اس نے اتنی رحمتیں کی ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین پہ رکھے زمین بھرتی جائے، تیرے گناہ اس زمین و آسمان کے خلا کو جو 500 سال کی مسافت کے برابر ہے تو بھر دے اپنے گناہوں سے، پھر ثم لقیتنی، تیری اور میری ملاقات ہو جائے ایک شرط کے ساتھ۔ ہائے انسان، تو اس شرط کو بھی پورا نہ کر سکے تو تجھے کون عقل مند کہے گا؟ مالک فرماتا ہے جو مرضی گناہ کے، زنا، چوری، ڈاکہ، شراب، سب دنیا کے گناہ کر لیے، زمین و آسمان کا گیپ تمہارا گناہوں سے بھر گیا، ثم لقیتنی، پھر تیری میری ملاقات کا دن آیا، ایک شرط کے ساتھ، اس سارے گناہوں کے بنڈل میں ایک گناہ نہ ہو۔ کتنے گناہ نہ ہو؟ ایک گناہ۔ وہ کیا؟ تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر نہ بنایا ہو۔ میں سارے گناہوں کو معافی نہیں، میں سارے گناہوں کو نیکیاں بنا کے تیرے حوالے کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایک شرط ہے بس، کبھی کسی کو میرا پارٹنر نہ بنانا، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ میری عبادت میں۔ میں تنہا ہوں، یکتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں تنہا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں جنا گیا ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس یقین کو اپنے دل میں بٹھا کے ایک شرک سے بچتا ہوا میرے پاس آ جانا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے میں تجھے اپنی جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ وہ جنت، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے،
اے اللہ تیرے آخری جنتی کا کیا حال ہوگا، کیسا جنتی ہوگا؟ کہ یہ سب سے آخر میں گرتا پڑتا بچتا پل صراط کو کراس کرے گا، مڑ کے جہنم کو دیکھے گا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سے بچا دیا۔ آخری جنتی جنت میں جا رہا ہے، جب یہ جہنم سے بچ کے، پل صراط کے عذابوں سے بچ کے باہر آئے گا، اللہ اس کے لیے ایک درخت نمودار کرے گا، بڑا خوبصورت۔ یہ اس کو دیکھتا رہے گا، دل میں اس کی آئے گی کاش میں اس درخت کے نیچے چلا جاؤں۔ یہ کہے گا اللہ مجھے بھی اس درخت کی چھاؤں میں بٹھا دے، اس کا پھل کھاؤں، اس کا پانی پیوں، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں۔ اللہ مالک فرمائے گا بندے میں نے تجھے اگر یہ دے دیا تیری ڈیمانڈ اور بڑھے گی، تو مزید مانگنا شروع کر دے گا۔ اللہ نہیں اے دے چھوڑو نا، پہ اور کچھ نہ مانگنا، اے تے دے چھوڑو نا، پہلا سوال تو پورا ہو نا۔ اللہ اس کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پہ ایک نیا درخت نمودار ہوگا۔ یہ تھوڑی دیر تو کوشش کرے گا کہ میں نے وعدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، میں نہیں، لیکن ایک ایسی چیز دیکھ چکا ہے کہ صبر نہیں ہے کہ اللہ مالک وہ درخت جو ہے نا اب مجھے اس کے نیچے۔ اللہ کہ ابھی تو نے وعدہ نہیں کیا تھا، کہ بس یہ آخری بات اور نہیں کچھ مانگتا، اس کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ کہے گا جول بیٹھ جا کے وہاں، اس کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ ایک اور درخت نمودار ہوگا، باوجود انتہائی برداشت کے نہیں رہ سکے گا کہ اللہ وہ آخری تیری عزت کی قسم آخری بات، بس یہ درخت۔ اللہ کہے گا جاؤ اس کے نیچے بیٹھ جا۔ اب یہ اہل جنت کو دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے۔ میں بھی ریاض سے آیا ہوں، ہم ریاض سے مکہ کے لیے ٹریول کرتے ہیں، حاجی صاحب کو راستے میں بتا رہا تھا اپنے بھائی کو، تو ریت کے ٹیلے شروع ہوتے ہیں، 1000 کلومیٹر تک ریت ہی ریت نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کے یورپ میں آئے ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں بادل ہیں، کہیں بارش ہے، تو ایک عجیب سا آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ ارے بھائی جنت وہ ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کی صفات کو سنا نہیں ہے، کسی دماغ کے دریچوں پہ اس کی خبر نہیں پڑی ہے، وہ اس جنت کو دیکھ رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے۔ اللہ کہے گا جا جنت میں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ جنت کی طرف جائے گا نا، خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا کہ جنت میں کہاں جاؤں، جنت تو بھر گئی، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضہ ہو گیا، کوئی چیز باقی نہیں بچی، یہ واپس آ جائے گا۔ اللہ جنت میں کہاں جاؤں، ادھر تو کوئی شے بھی نہیں نا، جنت بک ہو گئی ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے اترضا، کیا تو راضی ہوگا اس بات پہ؟ تیرے لیے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری اسٹیٹ ہوا کرتی ہے۔ اللہ راضی ہوں۔ مالک فرمائے گا یہ جنت تیرے لیے، ومثل ذلک ومثل ذلک، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، 5 جنتیں تیری۔ کہ اللہ میں راضی ہو گیا، کہ اس طرح کی 10 جنتیں میں تجھے اور دیتا ہوں۔ کہ اللہ میں راضی ہو گیا۔ اللہ کی طرح مانگ، کیا مانگتا ہے، ڈیمانڈ کر۔ اب اتنی بڑی جنتیں تو مل گئی نا، اب یہ اپنے دل میں اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، مانگتا شروع ہو جائے گا۔ اس کی زبان خشک ہو جائے گی، تمنائیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، یاد کروائے گا۔ اولا تريد كذا سل مني عبدي كذا، بندے یہ مانگ لے، بندے یہ مانگ لے، تجھے وہ نعمت نہیں چاہیے، اللہ ہاں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ سبحان اللہ۔ اس رحمان اور رحیم مولا کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ گرنے والو، تمہاری عقل کہاں فوت ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ یہ آخری جنتی ہے؟ کہاں یہ میرا آخری جنتی؟ کہا جو سب سے پہلا اور اعلیٰ جنتی ہے اس کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو وہ جنتی ہے، اس کو میں نے وہ کچھ دینا ہے جس کا تصور کسی دل دماغ پہ نہیں آیا، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، جس کو کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ اتنا رحمان اللہ، اتنا رحیم اللہ، اتنی محبت کرنے والا اللہ، اتنا زیادہ انعام دینے والا اللہ، وہ اس جنت میں آنے کے لیے شرط لگا رہا ہے، بندے یہ جنت تجھے ملے گی، شرط کیا ہے، ثم لقیتنی، جب تیری اور میری ملاقات ہو تو لا تشرک باللہ شیئا، اس اصول پہ قائم رہنا، تو کبھی میرے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا اگر میرے پاس آ گیا، تیری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری دنیا بھر کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ وہ اللہ۔ ایک شخص نے 99 مرڈر کیے، 99 مرڈر، 99 بندے مارے۔ پھر کسی سے پوچھا جی میں نے اتنے بندے مارے ہیں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ کہا یہ نے 100 چوہے کھا کے بلی اج نو چلی، کے پہ کر دے ہو جی، تواڈے واسطے معافی نہ ہو سی؟ انہوں نے کہا چلو میں تے جانا ہی جاننا، مجھے تسی کیوں لگے پھر دیو، تلوار کڈی سینچری پوری، اس کو بھی مار دیا۔
پھر کسی سے پوچھا میں نے 100 بندے مارے ہیں، سینچری، معافی ہے؟ کہا ہاں ایک شرط ہے معافی کی، یہ برا ماحول، یہ گندی سوسائٹی، یہ بیڈ فرینڈز چھوڑ دو ان کو، نکل جاؤ یہاں سے، وہ بستی اللہ والوں کی ہے وہاں جا کے رہو۔ اپنی بستی سے نکلتا ہے، موت کا فرشتہ آ کے دبوچنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، جنت والے فرشتے بھی آگے روح قبض کر ہمارا ہے، جہنمی آگے ہمارا ہے، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے، جنت والے کہتے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے، بحث ہو گئی، فیصلہ مالک کے دربار میں بلند ہوا، اللہ کیا کریں؟ مالک کو پتا تھا کہ ابھی میرا بندہ نکلا ہے، کہا پیمائش کرو، اگر زمین اس کی جدھر جا رہا تھا اچھی سوسائٹی وہ قریب ہے تو جنت میں جائے گا، بری سوسائٹی 100 بندوں کا مرڈر جہاں کیا تھا وہ قریب ہے تو جہنم میں جائے گا۔ رحمان کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، زمین پہ وحی اتار کے کہا نیک بستی میرے بندے کے تھوڑی قریب ہو جا، بری بستی میرے بندے سے پیچھے ہٹ جا، پیمائش ہوئی، ایک بالشت وہ قریب نکلی، مولا نے جنت عطا فرما دی۔ اب وہ شرط لگا رہا ہے شرک نہ کرنا، کبھی میری ذات میں کسی کو پارٹنر نہ بنانا، جیسے کچھ لوگوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا، کچھ نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر بیٹا ہے اللہ کا، اور اللہ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، ظالموں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ قل هو اللہ احد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ جرم کیا تو ہم کلمہ پڑھنے والوں نے بھی جرم کے اندر پاؤں پیچھے نہیں رکھا، انہوں نے بھی نعرے مارنے شروع کر دیا الصلاۃ والسلام علیک یا نورم من نور اللہ۔ آپ نہیں سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو بشر سن، وچو وچو نور سن، بظاہر بشر تھے، حقیقت میں بشر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے۔ ارے بھائی جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا تو وہ کیا ہوا؟ اللہ نہ ہوا؟ عقل یہ کاغذ ہے، اس کاغذ میں سے یہ کاغذ میں نے الگ کر دیا، یہ کاغذ، اب کتنے کاغذ ہو گئے میرے پاس؟ جی ایک اے نے، ایک کاغذ نے، یا دودھ دے، یہ بکری تو نہیں بن گیا، کاغذ ہی رہا نا، جنس تے چینج نہیں ہوئی نا، ایک ہی رہی، دو ہونے کے بعد دونوں کی چیز تو ایک رہی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو پھر کتنے ہوئے اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے اللہ ہوئے تو اللہ کا نور ہی رہے نا، مخلوق تو نہیں، خالق کا نور ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے طائف میں پتھر کس کو پڑ رہے تھے؟ پھر مجھے بتائیے کس کے کندھے پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی تھی؟ پھر مجھے بتائیے کس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کفار نے ایسا بھینچا تھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑی تھی؟ ابو بکر نے آ کے اس کافر کو دھکا دے کے گرایا تھا اور کہا تھا اس کو اس لیے قتل کرتے ہو، اس کا یہ جرم ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ وہ کون تھا جس کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹے گھر بیٹھے طلاق دے گئے تھے؟ وہ کون تھا جو ابو بکر کے پیچھے سوار ہو کر ہجرت کے لیے غاروں میں چھپے تھے؟ وہ کون تھے؟ اللہ تھا یا رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ اللہ کے نور کے ٹکڑے تھے یا اللہ کے بندے تھے؟ اس لیے پیارے حبیب نے فرمایا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، مجھے اللہ کا رسول کہنا۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو اٹھا کر اللہ کا بیٹا کہا، تم یہ جرم نہ کرنا۔ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ شرک نہ کرنا اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک نہ کرنا، جو صفت اللہ کی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پہ ہے، رحمان مدد کرتا ہے، رحمان عزت دیتا ہے، رحمان کی قدرت نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، اس کے علم نے، اس کی حکومت نے، اس کے کنٹرول نے پوری دنیا کو ایسے گھیرا ہے۔ کالی سیاہ چیونٹی کالی رات میں کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، رحمان اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو رزق دیتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ رحمان ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ جو کام عبادت ہے خالص اللہ کا، اس میں کسی اور کو حصہ دار نہیں بنایا جا سکتا، وہ خالص حق ہے اللہ کا۔ سجدہ عبادت ہے، قرآن حکیم میں اللہ کا حکم ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو۔ جب یہ سجدہ آپ نے اور میں نے تسلیم کرنی عبادت ہے، اب یہ کسی قبر پہ نہیں ہوگا، کسی مندر پہ نہیں ہوگا، کسی پیر صاحب کو نہیں ہوگا، کسی شاہ صاحب کو، حضرت جی کو، مرشد جی کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ کام خالص ہے میرے اللہ کے لیے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب آپ نے اور میں نے مان لیا کہ یہ رکوع کرنا عبادت ہے اور یہ حق ہے خالص اللہ کا، تو کسی شاہ جی کو، پیر جی کو، حضرت جی کے اس کے پاؤں چومنے کے لیے، اس کے پاؤں پکڑنے کے لیے کوڈا ہو کے رکوع کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حق ہے۔
جب یہ کہو نا کہ اے جی بزرگاں نو نہیں مانتے بڑے گستاخ نے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ جب انسان نکاح کر کے لاتا ہے بیوی کو گھر میں تو وہ بیوی کس کی عزت ہوتی ہے؟ وہ کس کی غیرت ہوتی ہے؟ خاوند کی یا خاوند کی ہے نا، اکیلے اس کی، اس میں کوئی پارٹنر، کوئی حصہ دار؟ دنیا کی ہر چیز میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، عزت میں پارٹنر کسی کو نہیں بنایا جا سکتا۔ دو بھائی مل کے کہہ سکتے ہیں جی وہ پیسے کوئی نہ جی کرنے، گڈی کہنے ہیں جی، ٹیکسی کہنے ہیں، سویرے تساں پہ چلا سو شامی اساں پہ چلا سا، کرتے ہو نا؟ گاڑی میں پارٹنر ہو سکتا ہے۔ مکان، وہ جی پیسے نہیں ہیں 2 منزلہ مکان لے لو، چلو اوپر والے پورشن میں آپ رہیں گے، نیچے والے میں رہوں گا، پارٹنر ہو سکتا ہے۔ موبائل پارٹنر ہو سکتا ہے۔ دنیا کی A to Z چیزوں میں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، عزت میں پارٹنرشپ۔ کبھی کسی نے یہ فیصلہ کیا جی چلو جی وہ پیسے کوئی نہیں ہے، خرچہ بہت ہے، تو ایک لڑکی سے 2 بھائی مل کے شادی کر لیتے ہیں، جب میں ڈیوٹی پر ہوں گا تو آپ کی بیوی، جب میں آؤں گا آپ ڈیوٹی پہ جائیں گے تو میری بیوی۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ عزت غیرت میں کسی کی شراکت۔ اچھا بھائی کی شراکت ہو سکتی ہے؟ سگے بھائی کی شراکت؟ سگے بھائی کی بھی نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں، وہ خاص میری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ بیگم کو گھر میں لے کے آئے، اب گھر میں لانے کے بعد تعارف کرواتے ہیں، جی یہ آپ کے سسر ہیں، یہ آپ کے دیور ہیں، یہ آپ کے جیٹھ ہیں، آپ کے ذمے ہے ان کو کپڑے استری کر کے دینا، کپڑے دھو کے دینا، روٹی بنا کے دینا، صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں ابو، آپ نے ان کو ناشتہ بنا کے دینا، یہ سب ڈیوٹی لگاتے ہو نا، بیگم کو بتاتے ہو۔ ویسے آج کل بیگ میں صرف خامدوں کو بھی دے دیں تو اللہ ان پر رحمت فرمائے، تو دیور جیٹھ تو پرانی بات ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اب اگر بھائی بھابھی کے اندر بدماشی کا راستہ کھولنا چاہے اور بھابھی کہے کہ نہیں یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گی، تو بھائی کو کیا یہ حق ہے وہ یہ کہے یہ بھابھی بڑی گستاخ ہے دیور کی؟ جی دیور کے کپڑے دھو کر دیے ٹھیک ہے، اس کو ناشتہ بنا کے دیا ٹھیک ہے، اس کے جوتے پالش کر کے دیے ٹھیک ہے، اس کی خدمت کی، چھوٹے بھائی کی ماں بن کے سنبھالا ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر اپنی عزت میں وہ انٹرفیئر کرنے سے منع کرے تو کیا دیور کو یہ حق ہے وہ یہ کہے یہ بڑی گستاخ ہے دیور کی؟ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گی تو جھوٹ ہوگا نا۔ ہم کہتے ہیں بھائی اولیاء کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے، اولیاء کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے، اولیاء کے لیے دعائے خیر کرنا ہم پہ فرض ہے، اولیاء سے محبت کرنا ہم پہ فرض ہے، لیکن سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی ولی کو نہیں ہو سکتا۔ جب ہم یہ کہیں تو پھر آپ کہیں یہ بڑے گستاخ ہے ولیوں کے، تو آپ کا کہنا اسی طرح ہے جو بھابھی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے اور بھابھی اس کو منع کرے تو وہ کہ یہ بھابھی کا گستاخ ہے۔ آپ ہمیں کہتے رہو، ہم سب کے گستاخ بن سکتے ہیں، رب کے اور اس کے رسول کے گستاخ نہیں بن سکتے۔ اللہ کی عزت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی غیرت میں کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا، کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جو کام خالص اللہ کے لیے قربانی کرنا خالص اللہ کا حق ہے، مالک کے لیے عبادت قرار پائی ہے، ہم جب کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اللہ کے لیے، قربانی کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ خون کسی کے لیے نہیں بہایا جا سکتا، نہ بکرے کی نیاز بابا جی کو، نہ شاہ جی کو، نہ شیخ جی کو، نہ حضرت جی کو، نہ پیر جی کو، نہ مرشد جی کو۔ کیوں؟ یہ خالص عبادت ہے، جب بھی ہم کریں گے کہ اللہ کے لیے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ یہ ایک کویسچن ہم سے ڈیمانڈ ہے اسلام کی کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جب تم شرک نہیں کرو گے، اپنے دامن کو بچا لو گے، تو تم نے جنت میں جانے والی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا، ایماندار ہو گئے۔ اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بعد پھر اسلام ہمیں عمل صالح کی دعوت دیتا ہے، نیک عمل کی۔ توحید فائدہ مند ہوگی جب ہم نیک اعمال کریں گے۔ جہاں بھی ایمان کا ذکر آیا، عمل صالح کا ذکر آیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ ویری سمپل ڈیفینیشن۔ عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو، پہلی شرط۔ ہر وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 شرطیں آئیں گی تو عمل صالح قرار پائے گا۔ ان 2 میں سے کوئی ایک بھی مسپلیس ہو جائے تو عمل صالح نہیں بنے گا۔ اللہ نے ہمیں زیادہ کام کرنے کا آرڈر نہیں دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم جی احسن عملا۔ اکثر عملا تو نہیں کہا، میں دیکھتا ہوں تو ایک لاتے کھلو کے چیلا کون کٹتا ہے، کچے تاگے نال کھوج کون لٹکتا ہے، نہیں کہا۔ احسن عملا، بہترین کام کون کرتا ہے؟ بہترین کام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بہترین کام میں 2 بنیادی شرطیں ہیں، وہ عمل اللہ کے لیے ہو، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ 2 میں سے ایک شرط سائڈ پہ کر دو، بڑے بڑے عمل
مٹی اور ریت بن کے اڑا دیے جائیں گے۔ آؤ میں مثال دیتا ہوں۔ اسلام میں سب سے بڑا عمل اور سب سے زیادہ اجر والا عمل کیا ہے؟ انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کٹوا کے شہید ہو جائے۔ شہید سے بڑا کوئی عمل تو نہیں ہے نا۔ شہید پتہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں عرش کے ساتھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں، اس کے اندر شہیدوں کی روحیں ہیں جنت میں، جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 درجے اللہ نے صرف شہداء کے لیے جنت میں رکھے ہیں، بڑا اجر ہے۔ لیکن حدیث رسول سنیے، سب سے پہلے جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا وہ اللہ کے راستے میں ایک مارا ہوا انسان ہوگا۔ شہید آئے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، اتنی جنگ کی میں نے آپ کے لیے، اے اللہ آپ کی شریعت کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے مرا، لڑتا رہا یہاں تک کہ مار دیا گیا۔ مالک فرمائے گا کذبت، جھوٹا ہے تو، جھوٹ بولتا ہے، تو نے لڑائی کی اس لیے یقال لک جری، لوگ تیرے نعرے مارا، جی آ گیا، چھا گیا، کھا گیا، پی گیا، نعرے مار دیے لوگوں نے۔ تو نے پبلک کے اندر اپنی تعریف کے لیے ساری جنگ کی، میرے لیے نہیں کی، تیری نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا۔ تو پہلی شرط کیا تھی عمل صالح کی؟ کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔ وہ شرط ختم ہوئی تو شہید کا عمل ضائع ہو گیا۔ اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم کے انگاروں پہ ڈال دو۔ جہنم کی آگ سٹارٹ ہوگی ایک اس بندے سے جو اپنے آپ کو شہید سمجھتا ہوا اللہ کے پاس آئے گا۔ دوسرا وہ بندہ جو قاری قرآن ہوگا لیکن اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے، اس نیت سے تقریریں کرتا ہے کہ لوگ اس کے چرچے کریں۔ تیسرا وہ بندہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس نیت سے کہ لوگ کہیں۔ ہم کرتے ہیں خرچ یا نہیں؟ پاکستان دی مسیح پکھا بھی لگوانا ہوئے نا تو پراں تے لکھ چھوڑنے آجی اللہ دیتا برائے سال ثواب۔ وہ جنوں پہ دینا ہے وہ تیرا نام نہیں جانتا، وہ تیرے پیو دا نام بھی جانتا ہے، اللہ تیرا نام نہیں جانتا۔ پانی کا کولر لگایا تو برائے سال ثواب حاجی اللہ رکھا، حاجی خدا بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ، اللہ کو نہیں پتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شرط ختم ہوئی، شہادت گئی۔ اور اگر یہ شرط ہو، شہادت تو بہت بڑی بات ہے۔ میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قافلہ سفر کر رہا ہے اور وہ پڑاؤ ڈالتا ہے، رات کا ٹائم ہے، بستر لگ گئے، سارے خیمے لگ گئے، سو گئے۔ ان میں ایک آدمی ہے وہ بھی سونے کا ڈرامہ کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے نا سارے سو گئے، اب کوئی نہیں جاگ رہا، چپکے سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کی اس 2 رکعت نماز سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے عرش پہ مسکراتا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال بیان نہیں ہو سکتی۔ 2 رکعت عمل، اللہ مسکراتا ہے اپنے عرش پہ۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کے سارے لیٹ جائیں، سب کی آنکھیں بند ہو جائیں، سب سو جائیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو اس وقت پھر میں تنہا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھوں۔ ہماری حال کیا ہوتا ہے؟ پہلے کا ایک دور تھا جب کہا کرتے تھے، بزرگ کہا کرتے تھے نیکی کرو دریا میں ڈالو، کرتے تھے نا، نیکی کرو دریا میں ڈال، نیکی کر کھوج پاؤ۔ اب کیا کہتے ہیں؟ نیکی کرو کیمرے میں ڈالو۔ آپ نے کئی مسلمانوں کو دیکھا، اللہ من رحم ربی اللہ ہدایت، حج پہ گئے، عمرے پہ گئے، احرام باندھا ہوئے اور ہاتھ اٹھا کے کوئی نہیں بنا تو بولنا نہیں آتا، پکچر میری بنا، اب پیچھے کعبہ، احرام بندھا ہوا، ہاتھ اٹھا ہوئے، ہاں جی 1 2 اسمائل شو، 1 2 3 اوکے، بس کس کو دکھایا ہے؟ یہ ڈرامہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی ڈرامہ کرتے ہیں کہ طواف کے اندر میں اپنی تصویریں تلوا رہا ہوں، لا کے بیٹھک میں لگاؤں گا، فیس بک پہ لگاؤں گا، میں عمرہ کرنے گیا تھا، بیڑا غرق ہو گیا سارے عمرے کا۔ 2 رکعت نماز چوری چھپ کے پڑھی، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کو دیکھ کے اللہ اپنے عرش پہ مسکرا رہا ہے۔ اور شہادت، قتل اللہ کے راستے میں اس لیے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ضائع ہو گیا۔ ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، کھجوروں کا ڈھیر ہوگا اس کا، وہ کہے گا اللہ اتنی کھجوریں زندگی میں نے تو کبھی خرچ نہیں کی تیرے راستے پہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ اے کاش پیارے حبیب کی یہ باتیں اس دل کی دنیا کو یقین کی وادی تک لے جائیں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں، مالک کہے گا اے میرے بندے، تو نے آدھی کھجور ایک فقیر کو دی تھی، یاد کر تیرے پاس ایک فقیر آیا تھا، تو نے آدھی کھجور دی تھی اس کو، یاد ہے تجھے؟ کہا اللہ یاد ہے، لیکن اس وقت تیری نیت صرف یہ تھی کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، کوئی دکھلاوا نہیں، کوئی کیمرے میں مووی نہیں بن رہی، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی نہیں، صرف اللہ کو راضی۔ میں نے اس آدھی کھجور کو پرورش کرتا رہا، یہ سارا ڈھیر اس آدھی کھجور کا ہے۔
شرط اللہ راضی ہو، یہ شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ جہاد، وہ صدقہ، وہ خیرات، دنیا کا کوئی عمل صالح نہیں کہلائے گا جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ دوسری شرط، وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ عملوں کا ڈھیر لگا دے۔ ایک صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہوا تجھے؟ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس نے کہا جی وہ 1 سال سے مستقل روزہ رکھا ہوا ہے، 1 سال سے مستقل تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، نہ رات کو سوتا ہوں نہ دن کو افطار کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے تیرا کوئی روزہ قبول نہیں کیا۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ 1 سال کے روزے قبول ہوئے، کیوں؟ سٹیمپ نہیں ہے۔ کس چیز کی سٹیمپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے سعودی عرب میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹ میں آپ جاؤ نا، پیپسی کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، پیپسی کی۔ 1 ریال ڈالو تو سارے بٹن، آپ نے مکہ میں دیکھا ہوگا جو بھائی عمرہ حج کرنے گئے، بٹن آن ہو جائیں گے، 7 اپ لے لو، کوکا کولا لے لو، پیپسی لے لو، جو مرضی لے لو، ٹھیک ہے؟ کیا ڈالنے سے؟ ریال۔ اور اگر پاکستانی روپیہ ڈالو اس میں بابا جینا والا، تو جتنی سپیڈ سے اندر جاتا ہے اتنی سپیڈ سے ریٹرن آتا ہے۔ پیپسی کی نانا آیا ہے تو ریال کول کوئی نہیں، تو پیپسی پہ مانگتا ہے، تک کو نا اٹھاؤ اپنے روپے۔ کیوں؟ اس مشین میں ایک کمپیوٹر فٹ ہے، اس کے اندر گورنمنٹ آف سعودیہ کے سائن یا ان کی سٹیمپ ہے۔ اس سٹیمپ کے مطابق جو چیز اندر آئے گی وہ کہیں گے جی اہلاً و سہلاً، تفضل اشرب پیپسی مویا ای شیء خذ، لے جاؤ۔ اور اگر وہ وہاں پر بابا جینا چلا جائے، گاندھی صاحب چلی جائے، خالدہ ضیاء صاحب چلی جائے، یا یہاں کی ملکہ جی کا کوئی وہ چلا جائے، تو چوک کے مارتا ہے، پھڑ پڑے۔ یہ اسٹیٹ ہے گورنمنٹ آف سعودیہ، یہاں پہ سکہ چلتا ہے گورنمنٹ آف سعودیہ کا۔ اے بھائی، قیامت کے دن جو اسٹیٹ لگے گی نا، وہاں بھی ایک سکہ چلے گا، اور وہ سکہ پتہ کس کا ہوگا؟ وابی، دیوبندی، بریلوی، سنی، نقشبندی، چشتی، قادری، رضوی، سہروردی، وردی، بغیر وردی، کوئی سکہ نہیں ہوگا اسلام کا۔ ایک ہی سکہ، محمد فرق بین الناس۔ آج سب کو بھول جاؤ، جو محمد کا بن کے آیا ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ سٹیمپ لے کر آؤ محمد کی صلی اللہ علیہ۔ نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، عمل محمدی، صورت محمدی، لباس محمدی، اولاد تربیت محمدی۔ ایک ایک عمل میں محمدیت کو تلاش کر کے لاؤ، جنت کے دروازوں سے اندر چلے جاؤ۔ اور جس پہ پوری دنیا کی سٹیمپیں لگی ہوئی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو عمل صالح کے لیے بنیادی باتیں کیا ہوئی؟ ایک اللہ کی رضا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمیں شیطان نے ایک نیا جملہ ہے، کے پہ کر دیو نا جی، کے ارج نے، اگر سنت بھی نہیں ہے تو کے ارج نے؟ بابا جی دا ختم کروا چھوڑے نے، 3 7واں نامہ 10واں 40واں قول برسی، حرج کے نے، حرج دسو، قرآن ہی پڑھے آنے نا۔ تک کو نا مولوی کہنا ظالم ہے، کہنا قرآن بھی نہ پڑھو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں حرج کیا۔ 1 رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 1 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2۔ میں تیسرا سجدہ کروں گا تو اس میں کیا کہوں گا؟ دعائیں ہوں گی نا، سبحان رب العلی کہوں گا نا، گانے تو نہیں گاؤں گا، ڈانس تو نہیں ہوگا، دعا ہوگی۔ اب کسی مسلمان سے پوچھئے یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا، جنت میں یا جہنم میں؟ جی جنت میں نہیں لے جائے گا، کیوں؟ میں نے تو سجدہ کیا اللہ کے لیے۔ جواب ملے گا کہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دی، آپ نے 1 رکعت میں 2 سجدے کیے، تیسرا تو حرج کیا ہوا کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ جو عمل پیارے نبی نہ کریں وہ عمل دین نہیں ہو سکتا، بھلے آپ اس کو اچھا سمجھ کے کریں، بھلے آپ اس کو خیر سمجھ کے کریں، اگر وہ اچھا ہوتا تو پیارے نبی بیان کر کے جاتے۔ 1 رکعت میں تیسرا سجدہ بربادی ہے، اگرچہ اس میں ذکر اللہ کا ہو رہا ہے۔ اچھا اذان کہاں ختم ہوتی ہے جی؟ اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ آخری جملہ کیا ہے اذان کا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب کلمہ پورا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر کوئی مؤذن آج سے یہ شروع کرے جی یہ تے ادھا کلمہ ہے جی، اذان تے ناقص ادھوری رہ گئی ہے، میں نال اگلا حصہ بھی جوڑ کے کہنا اذان ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا خیال ہے؟ یہ کام اچھا ہے یا برا جی؟ پھر بولیے اچھا نہیں ہے، کیوں؟ اس نے اذان میں اضافہ کر دیا، وہ جملہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ اگرچہ اس نے کلمہ کمپلیٹ کیا ہے، لیکن اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل
نہیں سکھایا۔ تو کوئی یہ کہے کہ تیجا، ساتواں، نامہ، دسواں، اس میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، گھٹنیوں پہ آیت کریمہ ہی تو پڑھتے ہیں، حرج کیا ہے برسی کروانے میں، بزرگوں کا ختم شریف کروانے میں حرج کیا ہے؟ ہم کہیں گے بھائی اس میں حرج یہ ہے، اگر یہ دین ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا تیجا، ساتواں، نامواں، دسواں، 40واں قول برسی کرتے، رسم چہلم ہوتی، اور اگر پیارے نبی کرتے تو اس سب کے نام عربی عربک لینگویج میں ہوتے یا نہ ہوتے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ رمضان میں آپ نے روزے رکھے، روزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صیام۔ آپ چندہ دیتے ہیں مساجد میں، مدارس میں، یتیموں کو، غریبوں کو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ۔ ٹھیک ہے، مال میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو جو بھی اسلامی عمل کریں گے اس کا عربی میں کوئی نہ کوئی نام، کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، آپ عرب تھے، اس کا عربی میں کوئی نام ہے۔ مولوی صاحب نے کہا جی مولوی صاحب تانوں 1000 پاؤنڈ دیساں جی گفٹ، تے دسو بھی تیجے دی عربی کے نے تیجا کرتے ہو کہ نہیں؟ ساتویں کا ختم عربی کیا ہے اس کی؟ نامے کا ختم عربی میں کیا کہیں گے؟ 40واں رسم چہلم قول شریف عربی کیا ہے؟ مولوی مر جائے گا، آپ کو عربی میں نام کیوں؟ کہ ہے میڈ ان انڈیا پاکستان، تو عربی میں کیا نام بتاؤں اس کا؟ عربوں نے تو یہ کام کیا نہیں۔ وہ ایک بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہو رہا تھا، ایک سنی کا اور شیعہ کا، تو سنی نے کیا کیا؟ جوتی اٹھا کے اپنی بغل میں لے لی۔ مناظرہ یہ تھا کہ حق پہ کون ہے، سنی یا شیعہ؟ تو وہ جوتی اٹھا کے لے آیا اور کہنے لگا، شیعہ نے کہا دیکھو کتنا پاگل ہے، بے وقوف ہے، یہ مناظرہ کرنے آیا، اس کو تو بنیادی اخلاقی باتیں بھی نہیں پتہ، جوتی کی وہ جگہ یہ کچھ مار کے آگے سٹیج پہ بیٹھ گیا ہے، یہ پاگل نہیں ہے؟ کہتے نہیں آپ نہیں سمجھتے بادشاہ سلامت، اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شیعہ تھے نا، وہ جوتی چوری کر لیتے تھے، میں اس لیے اپنی بغل میں لے کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پاگل ہے تو، کے پہ گل کرنا ہے، ادھر تو شیعہ ہے ہی نہیں سن۔ انہوں نے کہا مناظرہ ختم۔ میں نے یہی بتانا تھا کہ اس دور میں نہیں تھے، تم بات کی پیداوار ہو۔ سمجھ آئی مثال یا نہیں؟ یہ تیجا، ساتواں، نامہ، دسواں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کا کیا ہوتا، سیدنا ابراہیم کا کیا ہوتا، امیر حمزہ سید الشہداء کا کیا ہوتا، تو اس کا عربک لینگویج میں کوئی نہ کوئی نام ہوتا۔ یہ سب میڈ ان انڈیا پاکستان ہے، اور اب یہاں پہ شرط یہ لگا دی حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے بھائی، اس میں حرج یہ ہے کہ یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے۔ تو عمل صالح کیجئے توحید کو سمجھنے کے بعد، اور یاد رکھیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے توحید کو سمجھ لیا، اور عمل صالح میں سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ کیا عمل ہے؟ ہر عمل کی معافی کی کوئی نہ کوئی صورت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی شوگر کا مریض ہو، اللہ سب کو مسلمانوں کو شفا عطا فرمائے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو روزے کی چھٹی مل جائے گی اسے یا نہیں؟ شوگر لو ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو پھر کیا کہیں گے اسے؟ بھائی آپ اپنے حصے کا کسی غریب کو روٹی کھانا کھلا دو، آپ کا روزہ معاف۔ اچھا زکوٰۃ دینی ہے، بھائی 7.5 تولے سونا ہی میرے پاس نہیں ہے، میں تو خود غریب ہوں، جو کرتا ہوں ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہوں، رات کو کھا لیتا ہوں، میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ سے چھٹی۔ حج فرض ہے مسلمانوں پہ، میرے پاس تو مکان کا کرایہ دینے کا پیسہ نہیں ہے، تو حج کہاں سے کروں گا؟ چھٹی۔ سارے عمل چھٹی ہو رہے ہیں، زکوٰۃ سے جان چھٹ گئی، روزوں سے جان چھٹ گئی، حج سے جان چھٹ گئی، صدقہ خیرات اپنی جیب پہ لگانے پہ نہیں ہے تو کسی پہ کیا لگاؤں گا؟ چھٹی۔ نماز جی چھٹی ملے گی نماز کی؟ جس دن انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ ہو تب بھی نہیں چھٹی ملے گی، شاہد افریدی کی بیٹنگ کے ٹائم پہ بھی چھٹی نہیں ملے گی، نماز پہ کوئی چھٹی نہیں کسی قسم کی۔ وہ جی میں بہت بیمار ہوں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ وہ جی ٹانگوں میں درد ہے اتنا، بیٹھ میں لیٹ کے پڑھ لو۔ ہاتھ نہیں ہلتے، آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو، چھٹی۔ اور ہم توحید کا دعویٰ کرنے والے الا من رحم ربی، جتنے بھائی اب یہاں درس پہ بیٹھے ہیں اپنے دل سے پوچھئے، یہ دل بہت بڑا مولوی ہے، ایک مولوی میں ہوں نا، ایک یہ دل اندر والا دل، یہ بہت بڑا مولوی ہے، یہ سب کو سچی بات بتاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ فجر کی نماز میں ہماری اس مسجد میں اتنے نمازی ہوتے ہیں، فجر کی نماز ہمیں جماعت سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک نابینا صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے میں نابینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے، انگلی پکڑ کے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، راستے میں گڑے، درخت، پتھر، جانور، سانپ، بچھو، میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ نماز گھر میں پڑھ لوں؟ حل تسمع النداء؟ ایک ہی سوال میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ
علیہ وسلم. آپ ایک مرتبہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کسی کا ادھار نہیں رکھتا. مالک فرماتا تم ایک دفعہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم میں 10 رحمت نقد دے دوں گا تمہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتے ہیں ایک سوال, هل تسمع النداء, اذان سنتے ہو؟ کہتے جی اذان تو سنتا ہوں. کہا پھر محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ اذان سننے کے بعد تم گھر میں بیٹھے رہو. اور آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت میں جی بڑا پکا معاہد ہے جی, کوئی شرک نہیں کرنا جی, کوئی میلے شیلے تو نہیں جلنا جی, قبروں تے بھی نہیں جانا جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ, لیکن فجر اور دعا کر چھڈو جی انشاءاللہ, اللہ توفیق دے اس نے. ایک مثال دوں, سخت ہے, کڑوی ہے, مجھے پتہ ہے کڑوی ہے, لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو چھیتی مارو گے, جلدی مرے گا. اور نیم کی گولی کڑوی کریلے کھلاؤ, شوگر والا کریلے دے کے بہت خوش ہوتا ہے جی میرا علاج ہے. تو کڑوی بات بعض دفعہ انسان کی اصلاح کے لیے. جو بے نماز ہے, میں دلائل کے بنیاد پہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, جو بے نماز ہے, جانور ایک گندا جانور ہے کتا, جس گھر میں ہو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. جو شوقیہ کتے پالتے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ڈیلی اس آدمی کے نامہ اعمال میں سے 1 قرات نیکییں ثواب ختم ہو جاتا ہے. ڈیلی شوقیہ کتا پالنے والا 1 قرات اکارڈنگ ٹو اسلام, قرآن اور حدیث کی روشنی میں 1 قرات کتنا ہوتا ہے؟ جتنا احد پہاڑ ہے. کتا اس انسان سے بہتر ہے جو بے نماز ہے. دلیل مانگو مجھ سے, میں دلیل دیتا ہوں. کتا بیٹھا ہے, کتوں کے درمیان 5-7 کتے ہیں, میٹنگ چل رہی ہے ان کے, اس میں اس کی ماں, اس کی باپ, اس کا بھائی, دوست, یار, بیوی, بیگم, بچے, پوری گینگ بیٹھی ہے. جو کتے کا مالک ہے نا, 2 ٹانگ والا کتا, 4 ٹانگ والا نا, مالک 2 ٹانگ والا, وہ اس کے قریب سے گزرتا ہے اور دور سے کہتا ہے ٹامی. ٹامی صاحب اس کو جب دیکھتے ہیں کہ میرے مالک نے بلایا ہے, تو وہ مڑ کے اپنے باقی کتوں سے مشورہ کرتے ہیں, جی امی جی چھٹی دیتی ہو, ذرا وہ کفیل سدا پہ نے جاؤں اس کے پاس, چھٹی دیتی ہو, بیگم آپ سنتی ہو. اس نے جیسے اپنے مالک کو دیکھا تو مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتا, دیکھتا ہے پیچھے, دوڑ لگاتا ہے, اس کے پاؤں میں گرتا ہے, اس کے بوٹ چاٹتا ہے, چکر مارتا ہے, دم ہلاتا ہے, آگے پیچھے اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مالک نے کہا جا ابھی کھیڑ کود جا, چلا جا. وہ واپس آ کے بیٹھ گیا. باقی کتے اسے کہیں بڑا بے وقوف ہے تو یار, کے پہ کرنا ہے, گرائیاں نو چھڑ کے کدھر بندے دے مگر ٹر پے ہیں. اساں تیرے رشتہ دار سا نا, دوست سا, ایک اچھی بلی میٹنگ پہ چل دی سی, درمیان چٹ کے اور ٹومی کیا تو چلا گیا. کیوں گیا؟ تو کتا جواب میں کیا کہے گا؟ ناراض نہ ہو, تو میرے ابو تھے, بھائی تھے, بہن تھی, بیوی تھی, بیگم تھی, خالہ, ماموں, پھپھی, سارے تھے. جس نے بلایا وہ میرا مالک تھا. جس نے بلایا وہ کون تھا؟ بولو. وہ میرا مالک تھا. جب مالک بلائے تو دوستوں سے چھٹی نہیں لی جاتی, جب مالک بلائے تو بھائیوں سے پوچھا نہیں جاتا. میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے پوچھتا ہوں, جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم آوازہ پڑتا ہے, یہ کس کی طرف سے پڑھ رہا ہے؟ بولیے, کس کی طرف سے؟ کون بلا رہا ہے؟ کون فلاح کا نعرہ, کون فلاح کے وعدے کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے, مالک کی طرف سے مقرر کردہ مؤذن اذان دے رہا ہے. اور جب میں وہ اذان سن کے اپنے اوپر کمبل ڈال کے, دروازہ بند کر کے, کروٹ بدل کے سو جاؤں, تو کیا وہ جانور مجھ سے اچھا نہیں؟ 2 ٹائم کی ہڈی روٹی کھا کے میرے قدموں میں گھومتا ہے, اور میں اس خالق کی آواز پہ نہیں اٹھتا جس خالق نے پانی کے گندے قطرے سے مجھے پیدا کیا, ماں کے پیٹ میں 9 مہینے مجھے رزق دیا, ماں کے پیٹ سے نکالا, ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کی نہریں بہائی. میں اس اللہ کا آوازہ سن کے پھر نہ اٹھوں تو مجھ سے کون بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جی چاہتا ہے اپنے مصلے پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور خود محلے میں نکل جاؤں. جو مسجد میں نہیں آتے, نماز پڑھتے ہیں, گھر میں پڑھتے ہیں, مسجد میں نہیں آتے, میرا جی چاہتا ہے میں لکڑیاں ان کے گھروں پہ ڈال کے آگ لگا دوں, وہ گھر جل جائیں, وہ گھر والے جل جائیں. مجھے صرف دو قسم کے انسانوں کا خطرہ ہے. ایک عورتیں گھر میں ہوتی ہیں, ایک بچے گھر میں ہوتے ہیں. بچوں پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے جب تک بالغ نہ ہو جائیں, عورت پہ مسجد میں آنا فرض نہیں ہے. اگر عورتیں اور بچوں کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمہارے گھروں کو جلا دیتا. جو گھر والے گھر میں نماز پڑھتے ہیں مسجد میں آ کے نہیں پڑھتے. انسان یہ سمجھے میں بڑا موحد ہوں اور فجر کی نماز کا مستقل تارک رہے تو وہ سوچے کہ اس کے اللہ کے ساتھ اس کی دوستی میں کچھ کمی ہے.
کیوں؟ اگر اللہ سے پیار ہو تو انسان اٹھتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ نے ایک جملہ بڑا مشہور سنا ہوگا، جی یہ کام کریں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کریں تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کریں تو لوگ کیا کہیں گے، سنا ہے نا یہ جملہ؟ اور لوگ بھی اتنے بدمعاش ہیں، دنیا کے کسی کام پہ تانا نہیں دیتے، اسلام پہ تانا دیتے ہیں۔ مثال دوں، کسی کا باپ موچی ہے، موچی سمجھتے ہیں نا، وہ بوٹ پالش کرنے والا، کسی کا باپ موچی ہے، اس نے پیٹ کاٹ کاٹ کے بچا کے اپنے بیٹے کو FSC کروائی، میڈیکل کروایا، MBBS ڈاکٹر بن گیا، اب وہ ڈاکٹر کلینک پہ بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں قلم ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب ہے، باہر بورڈ لگا ہوا ہے کلینک کا۔ کوئی بندہ آ کے اسے تانا دے گا، تیرا پیو تے موچی سی، تو ڈاکٹر کیوں بن گیا کملیاں، پیو دا دین چھوڑیا ہے؟ کوئی کہے گا اسے؟ کسی کا باپ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور اس نے بیٹے کو انجینئر بنا دیا، تو اس انجینئر کو کوئی تانا دے گا، تیرا پیو تو ٹیکسی پہ چلانا سی، تو انجینئرنگ پہ کرنا ہے، کملا پیو دا دین چھوڑ؟ کوئی کہے گا؟ شیطان ایسا دشمن ہے ہمارا، دنیا کے کسی مسئلے پہ باپ ہمارے لیے دلیل، دنیا کے باپ بیٹے کی منت کر لے، بیٹا وہ پھوپھی دی تھی نال شادی کر گئے، میری بہن ہے نا، تو میری بھتیجی ہے، تو نہ اس بیٹے کی آنکھ لڑی ہوئی ہو خالہ کی بیٹی سے، باپ ترلے بھی کر لے، ابا زندگی میں گزارنی کہ تو گزارنی، کے پہ کرنا ہے، میں خالہ دی تھی نال کرسا، میں پھوپھی دی تھی نال نہیں کرنا، نہیں مانتے نا؟ دنیا کے کسی مسئلے میں باپ دلیل نہیں۔ اور جب اسلام کی بات آئے، کسی کا باپ قبر پہ سجدہ کرتا ہو، قبر کا طواف کرتا ہو، غیر اللہ کو پکارتا ہو، اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شریک کرتا ہو، اور اسے کہو جی یہ 11ویں دیڑا حرام ہے نہ دیسو، ابو کی آنکھ سے جی پیو دا دین چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیا میں یہ حجت نہیں، یہاں اسلام میں یہ حجت ہے۔ اسلام میں حجت یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، محمد نے جو حدیث بیان کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات اتھینٹک نہیں ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، محمد کے احترام کے بعد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی نمازوں کا خیال کیجئے، اگر انسان مستقل نماز کا تارک ہو وہ وادی ایمان میں نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے یہ وادی ایمان سے نکل کے وادی کفر میں چلا گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کے، موبائل پہ کال آ گئی، اب وہ کال میں ایسا بیزی ہے کہ اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، وقت گزر گیا، کرکٹ میچ میں، فٹ بال میچ میں ایسا بیزی ہے، ڈرائیونگ کرنے میں ایسا بیزی ہے، دنیا کے کام کاج میں ایسا بیزی ہے کہ وہ اللہ مالک کی طرف سے آئے ہوئے وعدے کو بھول گیا، نہیں ادا کیا، یہ ایمان سے وادی کفر میں چلا گیا۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر پڑے ہیں، لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، گر گئے، ہوش آیا، سامنے جبرائیل کو دیکھا، پہاڑوں کے فرشتے کو دیکھا، انہوں نے کہا جی اجازت دیجیے اس پہاڑ کے فرشتے کو، یہ 2 پہاڑوں کو اٹھائے گا، اہل طائف کو پیس کے رکھ دے گا، آٹا بنا دے گا، انہوں نے جو ظلم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اللہ نے ان کو دیکھ لیا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے، اب اجازت دیجیے۔ نبی زخمی ہوئے، پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، میرے رسول کا مبارک قیمتی پاکیزہ لہو اس دھرتی پہ گرا، طائف کی وادی پہ گرا، لیکن نبی نے بددعا جی کیا کہا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، قربان جاؤں رحمت للعالمین کی رحمتوں پہ، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ پتھر مارنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اور ان کو پتھر گرانے، پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، یہ نہ صحیح، ان کی آنے والی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گی۔ وہی نبی حالت جنگ میں ہے اور کفار نے اتنا شدید اٹیک کیا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھ سکے، اور نماز کا وقت نکل گیا۔ جب مصلی پہ نماز قضا کرنے پڑھنے کے لیے دوبارہ کھڑے ہوئے، جس رسول نے طائف میں سر پھڑوا کر، لہو لہان ہو کر، پتھر کھا کر، گالیاں کھا کر بددعا نہیں دی تھی، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے بددعا دے رہے ہیں، اللہ ان کافروں کے گھروں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا۔ زخمی ہوئے تو بددعا نہ دی، نماز فوت کرواتی تو بددعا دے رہے ہیں کہ ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز سے چھوڑ دیا۔ تو پیارے بھائی، آپ اس دیس میں رہتے ہوئے اسلام کے سفیر ہیں، اسلام کے سفیر ہیں، آپ اسلام کا ماڈل ہیں، آپ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ اپنے عمل سے کوئی ایسا عمل نہ کیجئے کہ وہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنے۔ ایک یہودی عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں رہتا تھا، کسی نے کہا مکان بیچ دو، یہ مکان ہمیں بیچ دو، کہا 2000 درہم لوں گا اس مکان کی قیمت، کہا 2000 درہم، اس کی ویلیو تو 1000 درہم ہے، کہا 1000 درہم تو مکان کا مانگتا ہوں، 1000 درہم عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کا مانگتا ہوں۔
جس کی جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے جو اپنے بچوں کو کھلاتا ہے وہ میرے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، گھر میں گوشت بناتا ہے تو پانی زیادہ ڈال دیتا ہے، ایک ڈونگا میرے گھر میں بھی بھیج دیتا ہے، جو اس کے گھر میں پکتا ہے وہ میرے گھر والے کھاتے ہیں، جو اس کے گھر والے پہنتے ہیں وہ میرے گھر والوں کو ملتا ہے۔ 1000 درہم تو میں مانگ رہا ہوں دینار مکان کی قیمت، اور 1000 درہم مانگ رہا ہوں میں عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت۔ آپ اسلام کے سفیر ہیں، آپ اسلام کے پیامبر ہیں یہاں پر۔ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ اسلام پہ حرف آئے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اتنا پولائٹ رکھے، اتنی محبت اور انداز میں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں کہ آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں، آپ کے اعمال کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہاں پہ رہتے ہوئے اسلام پہ عمل کرنا، اسلام کے لیے محنت کرنا، اسلام کے لیے جینا، یہ آپ کی انتہائی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ زندگی گزر رہی ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے ہم سے، جوانی کہاں گزار کے آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کر کے آیا۔ یہ سوال ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ انسان اپنے قدموں کو اللہ کے سامنے سے ہلا نہیں سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ کہاں سے آیا، کہاں لگایا، زندگی اور جوانی کہاں پہ خرچ کر کے آیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم اسلام کے لیے کچھ کر گزرے ہوں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صحت، ہماری صلاحیتیں، ہمارے قلم، ہماری زبانیں امانت ہیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ ان امانتوں کے بارے میں آپ سے سوال ہونا ہے۔ آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ مال مسجد بنانے کے لیے خرچ ہوا، یہ مال اللہ کا گھر بنانے کے لیے خرچ ہوا، یہ مال اسلام کو پھیلانے کے لیے خرچ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک تیر 3 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، بنانے والا، خریدنے والا، چلانے والا، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کی دین کی مدد کے لیے، یہ 3 چیزیں اس کو جنت میں لے جائیں گی۔ اسی پہ قیاس کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں، قرآن پاک کا ایک ٹرانسلیشن نسخہ آپ کے پاس ہے، ترجمہ کرنے والا، پرنٹ کرنے والا، خرید کے کسی مسلمان کو گفٹ دینے والا، کسی انسان کو گفٹ دینے والا جو اسلام میں داخل ہو جائے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے، وہ کیسٹ ہو، وہ کتاب ہو، وہ CD ہو، وہ قرآن ہو، وہ کوئی اچھی چیز ہو جس کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے، تینوں کو جنت میں لے گیا۔ میرا فرض ہے میں اپنی انگلیوں پہ گنتی کروں، میں نے اپنے مال کو، میں نے اپنی صلاحیتوں کو، میں نے اپنی زبان کو، میں نے اپنے ہاتھوں کو کتنے لوگوں کو اسلام کی روشنی پہنچانے کا ذریعہ بنایا، کتنے لوگ میری وجہ سے دین اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قیامت کے دن آپ کا پلڑا لگے گا، یاد رکھیے جتنے لوگ آپ کی وجہ سے اسلام میں آئے ان سب کی زندگی بھر کی نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی۔ یہ اصل کمائی ہے، یہ کمائی نہیں ہے کہ آپ نے پلاٹ کتنے خرید لیے، مکان کتنے بنا لیے، کوٹھیاں کتنی ہو گئی، کاریں کتنی ہو گئی، گولڈ کتنا اکٹھا کر لیا، یہ تو مرتے ہی غیروں کا ہے، وارثوں کا ہے، تقسیم ہو جائے گا۔ آپ کی اصل کمائی یہ ہے میری وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، میری وجہ سے کتنے مسلمان حقیقی مسلمان بنے، میں نے اسلام کو پھیلانے میں کیا کردار ادا کیا۔ اگر کچھ کیا تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ پائیں گے، اور اگر نہیں تو یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ان نعمتوں کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق پہ قائم رکھے، حق پھیلانے والا بنائے، زندہ رکھے اس حال میں کہ ہم لا الہ الا اللہ کی تحریک کی خدمت کرنے والے ہوں، موت آئے اس حال میں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل رہا ہو اور ہماری روح اللہ کی جنتوں کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، گر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ پہلی مرتبہ بالمشافہ زندگی میں شیخ توصیف الرحمن صاحب حفظہ اللہ سے سننے کی سعادت اور شرف حاصل ہوا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس مسجد کو اور یہاں کے سامعین کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، خواتین و حضرات کو آپ نے شرف اور سعادت بخشی
اور اس سلسلے میں جتنے بھائیوں نے کوشش کی ہے ان سب کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مولانا محترم نے توحید اور سنت کے تعلق سے اور آخر میں ہم لوگ جو توحید و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حقیقی معنوں میں نمازی بنائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے۔ ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جہاں بھی مولانا محترم کے خطابات ہوں تشریف لے جائیں۔ خصوصاً 24 اگست کو اتوار کے دن آپ نہ بھولیں کہ انشاءاللہ گرین لین میں جو 37ویں سالہ کانفرنس ہونے والی ہے 11 بجے سے 7 بجے تک، اس میں بھی انشاءاللہ شیخ صاحب کا خطاب ہوگا، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اب میں آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے برادر اظہر الطاف صاحب سے کہ کچھ انگلش میں کوئی سوال پوچھنا ہے تو شیخ صاحب سے پوچھیے۔ جزاکم اللہ۔ احنا عايشين في الغرب ومننا شبابنا ورجالنا ونسائنا اخذنا من بعض التقاليد يقلد ناسنا في الغرب، خصوصا سنة التعدد. فحفنت يعني تنسى شبابنا ونسائنا عن هذه السنة. بارك الله فيك. نحث على هذه السنة أو شلون؟ يعني تركوه بشكل عام. تركوا؟ ما يدرون تجد الرجل يتزوج امرأتان أو امرأة راضية. وأنت ما شاء الله كم تزوجت؟ واحدة. الله أكبر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. رد السؤال بالأردن إن شاء الله. بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہاں پر رہ کے لوگ یہاں کے مسائل کی تقلید کرنے لگ گئے ہیں اور اسلامی طریقہ کار کو بھلا دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو مثال دی ہے وہ ایک سے زیادہ شادی کی مثال دی ہے۔ لگتا کروں لڑ کے آیا آج بوڑھی کو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کفار کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، کفار کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے کسی مسئلے میں۔ کفار کی تقلید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید بیان کی ہے اس شخص کے لیے جو کفار کی تقلید کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، ان جیسی شکل و صورت بنائے، ان جیسا لباس اختیار کرے، ان کی عیدوں میں شرکت کرے، ان جیسے عقائد اپنائے، وہ ان میں سے، ہم میں سے نہیں، پھر وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رہا معاملہ شادی کا، تو دوسری شادی کی اسلام نے اجازت دی ہے، دوسری شادی کی اسلام نے اجازت دی ہے، فرض کسی پہ نہیں کی، کسی پہ فرض نہیں ہے، اجازت ہے، کوئی کرنا چاہے تو اجازت ہے اس کو، لیکن شرط بڑی شدید ہے۔ جس نے دوسری شادی کی اور عدل انصاف نہیں کیا وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس کی ایک سائیڈ فالج زدہ ہوگی۔ دوسری شادی بڑی خطرناک وادی ہے جس میں اترنے کے لیے لازم ہے کہ انسان عدل و انصاف کے پیمانوں کا خیال رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے اور پھر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، ایک پہلے کر لی، اس کے 5-7 بچے ہو گئے، تو پھر ایک دوسری مل گئی، اب اس کا کوئی بچہ نہیں، تو 24 گھنٹے وہ گھر پہ آنند ہے، اس بیچاری کو خرچہ بھی نہیں ملتا اور وہ روتی اور رل جاتی ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے، دوسری کر کے پہلی کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ اگر کریں تو شرط ہے انصاف، انصاف پیسے میں، انصاف وقت میں، انصاف باریوں میں۔ آپ کو یہ نہیں کہ ایک کے لیے آپ نے سوٹ لیا تو 50 پاؤنڈ کا لے لیا، اور دوسری کے لیے لیا تو جو 10 پاؤنڈ کا بھی ٹھیک ہے، وہ میری بڑی اچھی بیوی جی کچھ نہیں کہندی، وہ تو کچھ نہیں کہے گی، اوپر سے جوتے پڑیں گے، وہاں بہت پٹائی ہوگی۔ تو یہ فرض نہیں ہے کہ ہر شخص یہ دوسری شادی کرے، لیکن اگر کوئی کرے تو کسی مسلمان عورت کو جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند کو اس کام سے منع کرے، جو رائٹ اس کو اکارڈنگ ٹو اسلام میرے اللہ نے دیا ہے۔ لیکن مرد اس پہ لازم ہے کہ عدل و انصاف کے پیمانوں کو برابر رکھے۔ 500 روپے ادھر خرچ دے رہا ہے تو 500 ہی اس کو ادھر دینے ہیں، جتنا ٹائم ادھر گزارتا ہے اتنا ہی ٹائم ادھر گزارنا ہے، تو برابری کرے۔ دل کی محبت کا معاملہ الگ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے، مجھے اس پہ نہ پکڑنا. کیوں؟ دل کی محبت جو جتنی خدمت کرے گی اتنی محبت پالے گی، اور جتنی جو لڑائی جھگڑا کرے گی اتنا انسان دل سے، لیکن دنیا کے نان نفقے کے اندر وہ برابری کرے گا. بھائی نے پوچھا ہے تصوف کیا ہے، کیا اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کمپلیٹ ہو چکا قرآن اور حدیث کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر، اور اس زندگی میں تصوف کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تصوف ابتدا میں کہا جاتا تھا زہد اور تقوی کو، جو صوف کا لباس پہنتے تھے اور متقی انسان بننے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ اس کے اوپر یہ لفظ بولا گیا. پھر اس کے اندر نظریات داخل ہوئے اور وہ نظریات باطل تھے. وحدت الوجود کا نظریہ صوفیہ نے اپنایا، وحدت الشہود کا نظریہ اپنایا، حلول کا نظریہ اپنایا، الفنا کا نظریہ اپنایا. تو یہ تمام نظریات قرآن و حدیث کے ساتھ اس طرح ٹکراتے ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ جس کو ابن عربی نے رائج کیا، وہ اس کا زیادہ بڑا داعی بنا. اس نے کہا العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلف ان قلت عبد فذاک رب او قلت رب انی یکلف. بندہ خدا ہے، خدا بندہ ہے، ہر چیز ہی وہی ہے، جس کو دیکھو وہ اللہ ہے. اللہ ہی کی نعوذ باللہ مختلف صورتیں ہیں. تو کسی مولوی نے اٹھ کر اعلان کر دیا انا الحق، میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر حلول کر چکا ہے، میں اللہ میں فنا ہو چکا ہوں. تو یہ تمام صوفیہ کے عقائد باطل عقائد ہیں، قرآن و حدیث کی ضد ہیں، بلکہ کفر کے اندر یہ عقائد یہود و نصارہ کے عقیدوں سے زیادہ خطرناک ہیں کہ ہر چیز کو اللہ مان لیا جائے. آپ نے پاکستان کے قوال سنے ہوں گے، ادھر بھی تو ہے، ادھر بھی تو ہے، مسجد میں تو ہے، مندر میں تو ہے، مے خانے میں تو ہے، شراب خانے میں ساقی کی شکل میں بھی اللہ ہے، مندر کے اندر صنم کی شکل میں اللہ ہے، کہیں اور بھی کسی اور شکل میں اللہ. یہ سب کفری عقائد ہیں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے. کوئی چیز اس دنیا میں اللہ کی صورت پہ نہیں آئی. خالق اور مخلوق میں ڈفرینس اسلام سکھاتا ہے، اور خالق اور مخلوق میں فرق کو ختم کر دینا تصوف سکھاتا ہے. تو یہ تصوف کفریہ عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اس کے 5 لاکھ بھائی دینا نہیں ہے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں. جی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جو میڈل والا ہوتا ہے کیا اس کو بھی زکات دینی پڑتی ہے؟ ایک سے لینا ہے دوسرے کو دینا ہے. آپ کا پیسہ ان کے پاس ہے اور آپ کے اوپر قرض بھی ہے، آپ کے اوپر کسی کا قرضہ بھی ہے اور آپ نے ان سے لینا بھی ہے. لیکن جو آپ کے اوپر قرض ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہے وہ قرض اتارنے کے لیے، کوئی اور چیز آپ کے پاس نہیں ہے، اور یہ جو پیسہ آپ نے لینا ہے اس کے ملنے کی امید ہے یا ڈوب گیا؟ چانسز ہیں. ہاں اگر چانسز ہے تو اب اس کی زکوٰۃ دیں گے. نہیں، میرا کہنے مقصد ہے جو لینا ہے اس پہ بھی اور دینے والے پہ بھی. نہیں، آپ نے جو لینا ہے کسی سے اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. وہ جو دینا ہے وہ تو آپ پہ قرض ہے. جو آپ کی پراپرٹی پڑی ہے اور سال ہو گیا اور وہ ملنے کے چانس ہیں کہ ملیں گے تو اس پہ زکوٰۃ ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں نے ان کا 5,000 ان سے لیا، وہ اپنے جس نے آپ کا 5,000 دینا ہے، جو اس کی پراپرٹی، وہ اپنی پراپرٹی پہ خود دے گا. آپ نے اپنی پراپرٹی پہ دینی ہے. جو آپ کی چیز ہے اس پہ سال پورا ہو جائے اور وہ نصاب کو پہنچے تو اس پہ زکوٰۃ. جی سال پورا ہو اور وہ اس معیار کو، اس مقدار کو پہنچ جائے جس پہ زکوٰۃ ہے. اگر بزنس ہے کسی کا، جیسے کسی کی فیکٹری یا دکان ہے، وہ تو مال روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی 10 ہے 5 ہے، کبھی ہے ہی نہیں. تو سال کے بعد اس کا اس کی مارکیٹ ویلیو لگائے گا وہ، جو ہاں اپنی پراپرٹی کی جو مارکیٹ ویلیو لگائے گا، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس وقت اس پہ وہ زکوٰۃ دے گا. جی Okay, we have to bring the session to a close shortly. We can take 1 or 2 questions from either brothers. If any brothers want to ask a question in English, I'll do my best to translate for the Sheikh. Harun? Sadly, we find many of Ahlul Hadith brothers, when it goes to praying in the masjid, they'll find the local masjid, which might be a Deobandi, and most likely it is a Deobandi masjid, and they won't travel the extra 5 minutes to
go to Ahlul Hadith Masjid, what advice do you give to those brothers who are Ahlul Hadith and pray behind Deobandis? مثلاً جی اس کا ریلیٹڈ ایویڈنس جی جی کہ بریلی جو مسجد ہے تو اس کے پیچھے آپ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں جو بندی ہو یا بریلی ہو, اجازت ہے یا نہیں ہے, کیونکہ اختلاف ہے اس میں, تو آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ The other thing is that what makes it worse for us, when we say we don't pray behind the Deobandis, these same people turn around and say, well, Sheikh Sudais and Sheikh Shuraim come, and you people take him to the Deobandi Masajid as well. So it makes it difficult for us to challenge that. بھائی نے نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اہل ایمان اہل توحید کی مساجد ہونے کے باوجود بعض لوگ وہ 5 منٹ واک پہ یا 5 منٹ کی ڈرائیو پہ جو اہل توحید کی مساجد ہیں وہاں نہیں جاتے بلکہ اہل شرک اور اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, تو کیا وہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ پیارے بھائی, جس کی عقیدے میں شرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. موٹا قانون, اصولی بات, جس کے عقیدے میں شرک ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو قبر پہ سجدہ کر رہا ہے, جو قبر کا طواف کرتا ہے, جو غیر اللہ کو پکارتا ہے, جو مردوں سے مدد مانگتا ہے, جو ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو علم غیب کا مالک سمجھتا ہے, غیب دان جانتا ہے, جو تصوف کے کفری عقائد پہ ہے, جو وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا ہے, جو مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, ان کی قبروں پہ جا کے جو کہا جائے جو مانگا جائے وہ عطا کرتے ہیں, وہ تصرف کرتے ہیں, ان کو دنیا کے سارے حالات کا علم ہے, وہ جانتے ہیں قبر پہ کون آیا ہے کون نہیں آیا, اس کی کیا حاجت اور کیا پریشانی ہے اور وہ اس کو سالو کرتے ہیں. یہ تمام عقائد توحید و سنت کے منافی عقائد ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ابھی آپ درس سے فارغ ہوں گے, اپنے اپنے علاقے کو اپنے اپنے گھر کو جائیں گے, آپ روڈ پہ آئے ایک ٹیکسی ڈرائیور, آپ دیکھتے ہیں وہ ٹیکسی والا بیٹھا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے گھر جانا ہے تو مجھے گھر چھوڑ دیجئے. وہ کہتے ہیں جی بیٹھیے اور انشاءاللہ میں آپ سے کوئی پیسے نہیں لوں گا, فری لے کے جاؤں گا. آپ ایک اسلامی دعویٰ سینٹر سے واپس آئے ہیں تو میں آپ کو ڈراپ کرتا ہوں. آپ بیٹھنے لگے تو آپ نے غور سے دیکھا تو وہ جو ٹیکسی ڈرائیور تھا نا وہ انا سی, انا سمجھتے ہو جی, اندھا تھا, آنکھیں نہیں تھی اس کی. بیٹھو گے اس کی گاڑی میں جی؟ کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہیں اپنا کام کرنا ہے تو اسے اپنا کرنا ہے, تسی ٹھیکیدار ہو دے. دلائل دیتے ہیں نا, ٹوٹی پھوٹی گھسی پیٹی دلیلیں. اس نے اپنا کام کرنا ہے, وہ پڑھ رہا ہے, اس کی ہو نہ ہو آپ کی تو ہو گئی. تو اس نے اپنا کام کرنا ہے, ڈرائیو کرنی ہے, آپ نے بیٹھنا ہے, آپ کا اپنا کام ہے, اس کا اپنا کام ہے. یہ مرسی تے مارسی جی کیسے کرتے ہو؟ خود بھی مرے گا مجھے بھی مارے گا. تو اندھے ڈرائیور کی گاڑی میں سفر نہیں کرتے نا, کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. جو توحید کو نہیں سمجھتا شرک کرتا ہے وہ ایمان کا اندھا ہے, وہ توحید کو نہیں سمجھتا, لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور پھر امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دین امانت ہے, آپ کس سے لے رہے ہو اس کا خیال کیجئے. نماز کا وقت ہو گیا, انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. Okay, inshallah. Finally, very quickly before the adhan, the Sheikh will be at Albury Faith Foundation on Wednesday. So, inshallah, you can catch him there. Okay, Jazakallah khair for coming. And Sheikh Saab had a very heavy schedule today. He's travelled all the way from London. We picked him up from Reading. So, he must be quite tired and exhausted. So, Jazakallah khair for your time and your effort in attending Dalli today. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah. Sorry? 7:30 inshallah at Albury Faith Foundation on Wednesday.